بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان، اپنے ساتھ کچھ آدمی لے لو تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ آپ نے کہا، ایھا الامیر، اگرچہ میں آپ کی اس رائے کو پسند کرتا ہوں مگر دین میں جبر کرنا جائز نہیں ہے، نیز مسلمانوں پر میری اطاعت فرض نہیں کہ میں انہیں لے جاؤں، باقی آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہے حکم دے دے۔ مسلمان نے جس وقت آپ کا یہ کلام سنا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ابا سلیمان، آپ بزرگ اور اہل فضل لوگوں میں سے ہیں، اللہ جل جلالہ اور ان کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جا رہے، آپ جس وقت ہمیں حکم دیں گے اسی وقت امتثال امر کے لیے تیار ہیں، یہ کوئی جبر کی بات نہیں، آپ جس کام کے لیے چاہے ہمیں حکم دیں، ہم اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بہت جلدی اس کام کی طرف چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر 100 سوار اپنے ساتھ لینا چاہے، جن میں حضرت مرقال بن ہاشم، عتبہ بن ابو وقاص زہری، شرحبیل بن حسنہ، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوی، میسرہ بن مسروق عبسی، قیس بن عبیرہ المرادی، سہیل بن عمر عامری، جریر بن عبداللہ بجلی، قعقاع بن عمر تمیمی، جابر بن عبداللہ انصاری، یزید بن ابو سفیان، سہیل بن عامر، عبادہ بن سامت خزرجی، اسود بن سوید مازنی، ذوالکلائی حمیری، مقداد بن اسود کندی اور عمرو بن مادی کرب زبیدی رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے۔ آپ برابر مہاجرین و انصار میں سے اسی طرح سادات عرب کے شہسوار چنتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے 100 جوان، جن میں کا ہر ایک تنہا ایک پوری لشکر کا مقابلہ کر سکتا تھا، منتخب فرمائے۔ انہوں نے جنگی لباس پہنا، چادریں اڑے، عمامے باندھے، خنجر لٹکائے، تلواریں حمائل کی، اور عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چل پڑے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف اور حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں جانب تھے، اور باقی تمام حضرات نے آپ کو اپنے حلقہ میں لے رکھا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے چلنے کے وقت زور زور سے تکبیر و تحلیل کے نعرے لگائے۔ حضرت نصر بن سالم مازنی کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لے جانے لگے تو میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، آپ کے آنسو آپ کے رخسار مبارک پر بہہ بہہ کر آ رہے تھے، اور آپ قرآن شریف کی ایک آیات پڑھتے جاتے تھے۔ میں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے؟ آپ نے فرمایا، یا ابن سالم، واللہ یہ حضرات اس دین کے معین و مددگار ہیں، اگر ابو عبیدہ کی عمارت میں خدا نخواستہ ان میں سے کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچ گئی تو رب العالمین کے حضور میں اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں میرا پھر کیا عذر ہوگا؟ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام ساتھی رومیوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دشمن کے لشکر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ یہ لشکر عرض میں 5 فرسخ تک پڑاؤ کرتا چلا گیا تھا اور ہر طرف لوہا ہی لوہا چمک رہا تھا۔ انہوں نے زور سے آوازیں بلند کی اور کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس وقت یہ آگے بڑھتے تو سب سے پہلے دشمن کی طلحہ یعنی ہری اول میں قدم رکھا، چونکہ اس کی کمان جبلہ بن ایھون کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ اسے جواب دیا گیا کہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، جو بہان کے پاس بطور الجی کے آئے ہیں تاکہ اسے ہدایت کی طرف بلائے۔ اس نے کہا کہ ابھی آپ یہی ٹھہرے تاکہ میں ملک بہان سے آپ کے آنے کی اجازت حاصل کروں۔ یہ کہہ کر یہ بہان کے پاس گیا اور کہا کہ خالد بن ولید سردار عرب 100 ایسے آدمیوں کو ساتھ لے کر، جن میں کا ہر ایک حملہ اور شیر معلوم ہوتا ہے، آپ کے پاس آئے۔ بہان نے کہا، میں نے تو فقط خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا، کسی دوسرے آدمی کو نہیں بلایا تھا۔ جبلہ یہ سن کر مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگا، یا معاشر اللہ، بہان نے تو تنہا خالد بن ولید ہی کو بلایا تھا، شاید گفت و شنید کے بعد ان دونوں میں کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو اپنے سردار کے پاس جا کے کہہ دیں کہ خالد تنہا بغیر اپنے دوستوں کے کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بغیر ان کی رائے اور مشورہ کے کسی بات کا مجاز نہیں ہے اور ہر ایک کام میں ان کے مشورہ کا محتاج ہے۔ جبلہ یہ سن کر پھر بہان کے پاس گئے اور آپ کی گفتگو سے اسے اطلاع دی۔
اس نے کہا کہ تو انہیں آنے کی اجازت دے دے، مگر جس وقت وہ میرے خیمے کے پاس آ جائیں تو انہیں گھوڑوں سے اترنے اور تلواروں کے رکھ دینے کا حکم دے دینا۔ چنانچہ جبریل نے آ کر انہیں اجازت دی اور یہ حضرات گھوڑے بڑھا کر اس طرف چلے۔ رومیوں کے سردار اور بہادران ان کے چاروں طرف ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سر جھکائے ہوئے خاموش بڑھے چلے جا رہے تھے، نہ دائیں دیکھتے تھے اور نہ بائیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھی نہایت بے فکری کے ساتھ آپ کے ساتھ تھے۔ نہ انہیں رومیوں کی تعداد سے کوئی فکر تھا، نہ ساز و سامان سے ڈر اور اندیشہ، حتیٰ کہ وہ بہان کے خیمے تک اسی شان و شوکت کے ساتھ برابر بڑھتے چلے گئے۔ جس وقت ان خیمے کے سامنے ہوئے تو جبریل نے زور سے ایک آواز دی اور کہا، معاشر العرب، چونکہ تم بادشاہ کے خیمے تک پہنچ گئے ہو، اس لیے گھوڑوں سے اتر جاؤ اور اپنی اپنی تلواروں کو یہیں رکھ دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم گھوڑے سے اتر کر پیدل ہو جائیں گے، مگر تلواریں ہماری عزت اور بزرگی کی نشانیاں ہیں۔ ہم اس عزت و تکریم کو جس کے واسطے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ترجمان نے آپ کی یہ الفاظ بہان سے دہرائے۔ اس نے کہا، جس طرح یہ چاہے اس طرح انہیں اجازت دے دو۔ یہ سنتے ہی حاجبوں نے انہیں پکارا، معاشر المسلمین، جس طرح چاہو آ جاؤ۔ عقیل رحمۃ اللہ علیہ نوفل بن دہیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کے شیدائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائی گھوڑ سے اترے، پیادہ ہوئے اور اس شان و شوکت اور فخر و عظمت کے ساتھ چڑھتے ہوئے چلے کہ سینے نکلے ہوئے تھے، حمائل شدہ تلواریں کھینچتی اور رگڑتی ہوئی چلی جا رہی، رومیوں کی صفیں پھٹتی جاتی تھی، ان کے دلار جگہ چھوڑتے اور پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، اور یہ اللہ کے شیر بے خوف و خطر آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ تکیوں، مسندوں اور دیباج کے فرشوں تک پہنچ گئے۔ بہان جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا دکھلائی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جس وقت تکلفات اور ان کی ملکی اور دنیاوی زینت و عظمت اور فخر و مباحات کی سامان دیکھے تو اللہ عز و جل کی عظمت و بزرگی بیان کرنے لگے۔ ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کی گئیں، مگر انہوں نے انہیں اٹھا کے علیحدہ رکھ دیا اور تمام کی تمام زمین پر بیٹھ گئے۔ بہان یہ دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا، یا معاشر العرب، نہ تو تم نے ہماری بزرگی اور عظمت کا اقرار کیا، نہ کرسیوں پر بیٹھنے ہمارا ادب و احترام کیا، اور اس پر تولائی کہ ہماری فرش کو پریشان اور الٹ کے رکھ دیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا ادب کرنے سے اللہ عز و جل کے ساتھ ادب کرنا افضل ہے۔ تمہارے فرش فروج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرش زیادہ پاک اور اطہر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میرے واسطے مسجد اور پاک کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حسب ذیل آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اس سے پھر دوسری مرتبہ تمہیں نکال لیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہان کے مابین کوئی ترجمان نہیں تھا، بلکہ خود آپس میں بلا واسطہ کی باتیں کر رہے تھے۔ بہان نے کہا، خالد میں اپنی طرف سے سلسلے کلامی شروع کرنے کے سوئی ادب خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ سمجھ میں آئے شروع کیجئے، مجھے ناگوار نہیں ہوگا۔ ہر بات کا جواب ہے، جیسا کہو گے ویسا سنو گے، اور اگر کہو سلسلے کلام میں شروع کروں۔ بہان نے کہا، بہت بہتر، میں شروع کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے سزاوار ہے، جنہوں نے ہمارے سید روح مسیح علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور انبیاء علیہ السلام میں افضل و بزرگ ترین بنائے ہے، اور ہمارے بادشاہوں کو بادشاہوں میں بہتر اور ہماری امت کو خیر الامم پیدا کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ سخت ناگوار ہوتا اور آپ نے قطعی کلام کرنا شروع کر دیا۔ ترجمان نے بادشاہ کی بات کٹتے دیکھ کر آپ کو مخاطب کر کے کہا، عرب بھائی، بادشاہ کا کلام قطع نہ کیجیے، اور اس نے ادب کو ملحوظ رکھی۔ آپ نے چپ رہنے سے انکار کیا اور فرمایا، تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ثابت ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نبی علیہ السلام اور جمیع انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے ایمان بخش، اور ہمارے امیر یعنی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے سپرد ہم نے اپنے تمام کام کر دیے ہیں، ہم میں ایک ایسا شخص پیدا کیا کہ اگر وہ یہ بھی گمان کر لے کہ میں ان کا بادشاہ ہوں تو ہم اسی کو اسی وقت معزول کر دے۔ ہم اس میں اپنے سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں دیکھتے۔ ہاں، اگر وہ ہماری بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرے اور تقویٰ کو ہم سے زیادہ اپنا شعار بنا لے تو ہم سب سے زیادہ افضل و اعظم ہے۔
اس تمام تعریف و توصیف اس ذات واحد کے لیے سزاوار ہے جس نے ہماری امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند بنا دیا۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرتے اور اپنے معبود برحق کی درگاہ میں تو وہ استغفار کرتے اور اس تنہا معبود واحد کی عبادت کرتے، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ کہتے کہ سن کر بہان کا چہرہ ضرور گیا اور وہ کچھ تھوڑی سی دیر سکوت کر کے پھر اس طرح کہنے لگا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں آزمائش میں ڈالا اور ابتلاء حسنہ میں مبتلا کیا، ہمیں فقر و فاقہ سے علیحدہ رکھا، تمام امتوں پر ہمیں غلبہ دیا، ہر طرح کی عزت دی، ظلم سے منع کیا جس کی وجہ سے ہم ظلم نہیں کرتے۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لازوال نعمتیں دی تو لوگوں پر جو تعدی کرنے لگے، یا معاشر العرب تمہارے اندر ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو ہمارے پاس آ کے الچی گیری کی درخواست دیا کرتا، انعام و اکرام کی خواہش کیا کرتا اور ہماری جود و بخشش کی تمنا رکھا کرتا تھا۔ ہم اس سے احسان کیا کرتے، تعظیم و تکریم سے پیش آتے، مہمانوں کی عزت کرتے، ان کی قدر و منزلت کو سمجھ اور رفع عہدہ کیا کرتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل ہماری ان باتوں کو جانتے اور جو ہم نے اپنی نعمتوں میں سے انہیں بخشائے شکر گزار ہیں۔ ہم انہی باتوں کے خوگر تھے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے کہ آپ حضرات گھوڑوں اور آدمیوں کو لے کر ہمارے پاس آ گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ لوگ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہم سے وہی طلب کریں گے جو وہ طلب کیا کرتے تھے، مگر تم ان کے بالکل برعکس نکلے اور ہمارے شہر میں آ کر واقعتاً تم نے مردوں کو قتل، عورتوں کو گرفتار، مال کو لوٹنا، آثار کو مٹانا اور ہمیں ہمارے شہروں کو مغلوب کر کے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا شروع کر دیا۔ تم سے پہلے ہمارے اس ملک کو ہم سے بہت سو نے چھیننا چاہا جن کی تعداد تم سے زیادہ، مال تم سے وافر، ہتھیار تم سے بے شمار ان کے پاس تھے، مگر ہم نے انہیں نہایت ذلت کے ساتھ شکست دی اور ان کے بے شمار آدمیوں کو قتل اور زخمی کر کے انہی کے ملکوں میں الٹے پاؤ لوٹا دیا۔ سب سے پہلے ملک فارس کو اس کا شوق چرایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نہایت نکبت و ذلت کے ساتھ پھیرا، پھر ترکوں اور جرامقہ وغیرہ کی بادشاہوں کو ایسی ہی الٹی سوجی اور ہم نے انہیں بھی ان کی کافی سزا دے دی۔ تم تو ہمارے نزدیک بہت ہی پست اور ذلیل قوم کے افراد تھے، ہماری نظروں میں نہ تمہارا کوئی مرتبہ تھا اور نہ قدر و منزلت، کیونکہ تم بال اون کی پشم یعنی اون اور فقر و فاقہ کے اہل تھے، اور بس اب تم باوجود ان سب باتوں کے ہمارے ملک کو فردانت رکھتے اور ان پر ظلم و جور کا ہاتھ دراز کرتے، حالانکہ ہمارے پاس بے حد لشکر اور ساز و سامان ہے، ہماری شوکت و دبدبہ نہایت شدید و عظیم اور ہماری فوجیں اور لاؤ لشکر بے حد ضخیم ہے۔ تم نے اپنی بنجر زمین اور خشک ملک سے جہاں بارشت قحط تھی نکل کر ہمارے شہروں کی طرف رخ کیا اور یہاں آ کر فساد کی آگ مشتعل کر دی اور ہر ایک فساد کے بانی بن گئے۔ یہ تمہارے تمام کرتوت اور ہمارے شہروں پر قبض کرتے چلے جانا محض اس وجہ سے کہ یہاں آ کر تم ایسی سواریوں پر سوار ہوئے جو تمہاری سواریوں سے نہایت عمدہ تھی، کپڑے اعلیٰ درجے کے پہنے، رومی کے خوبصورت لڑکیاں پکڑ کر اپنی خدمت کے لیے رکھ لی، کھانے لذیذ کھائے، سونے چاندی اور متاع آخرت سے اپنے دامن بھر لی، اور یہ سب باتیں تمہارے شہروں میں بالکل مفقود تھی۔ اب تمہارا مقابلہ ہم سے ہوا ہے اور ہم تم تک پہنچ گئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ تمہارے پاس وہ تمام چیزیں اور مال و منال جو تم نے ہمارے قوم اور ہم مذہبوں سے لوٹا کسوٹا ہے موجود ہے، مگر ہم پھر بھی تمہیں ان سب کو معاف کیے دیتے ہیں اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، اور ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے نہ کسی چیز کے متعلق جھگڑا کریں گے اور نہ گزرے ہوئے کام پر غصہ، جو کچھ اب تک ہوا سو ہوا، مگر اب تم ہمارے شہروں سے باہر چلے جاؤ اور ان کو خالی کر دو۔ اگر تم نے اس کا انکار کیا تو یاد رکھو ہم تمہیں صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیں گے جس طرح گزرے ہوئی کل کو آج کے آفتاب نے ملیمیٹ کر دیا ہے۔ اگر تم نے صلح کی طرف رغبت کی تو ہم تمہارے ہر ایک سپاہی کو ایک کپڑا اور 100 دینار، اور تمہارے سردار ابو عبیدہ کے لیے 1000 دینار، اور تمہارے خلیفہ عمر بن خطاب کے واسطے 1000 دینار اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہے کہ تم ہم سے اس بات کا اقرار رکھو اور قسم کھاؤ کہ ہم پھر کبھی تم سے لڑائی مول نہ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ بہان آپ کو کبھی ترغیب دیتا تھا اور کبھی ترہیب، کبھی مال کی رغبت اور اس کا لالچ دلاتا تھا اور کبھی دھمکا ڈرا کے اپنے کام نکالنا چاہتا تھا، مگر آپ بالکل خاموش تھے اور کوئی حرف زبان پر نہیں لاتے تھے، حتیٰ کہ بہان اپنی تمام کہہ چکا۔
اور جس وقت وہ خاموش ہو گیا تو آپ فرمانے لگے بادشاہ نے جو کچھ کہا اچھا کہا، ہم نے اسے بخوبی سنا۔ اب ہم کہتے چاہیے کہ بادشاہ بھی اسے بغور سنے۔ انشاءاللہ ہوگا آگے درس میں ذکر کریں گے۔